اس کے حوالے سے ہم آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلیں اب تک کتنے خودکش حملے ہو چکے ہیں. کراچی میں پہلا خودکش حملہ 6 نومبر 2000 کو ایک اخبار کے دفتر میں ہوا. 8 مئی 2002 کو ایک ہوٹل کے باہر دھماکے میں فرانسیسی انجینئر سمیت 17 افراد ہلاک ہوئے. اس کے بعد جون 2002 کو امریکن کونسلیٹ کے باہر دھماکے میں لوگ تقریباً 12 افراد ہلاک ہوئے. 7 مئی 2004 کو امام بارگاہ حیدری میں دھماکے میں 24 افراد جاں بحق ہوئے. 21 مئی 2004 کو امام بارگاہ علی رضا میں خودکش حملے میں 23 افراد جاں بحق ہوئے. 30 مئی 2005 کو امام بارگاہ مدینہ العلم پر خودکش حملے میں 3 افراد جہاں بحق ہوئے. 2006 میں دوبارہ نشتر پاک میں خودکش حملے میں 49 افراد جہاں بحق ہوئے. 28 دسمبر 2009 کو عاشورہ کے جلوس پر حملہ ہوا جس میں 30 افراد جہاں بحق ہوئے. 5 فروری 2010 کو امام حسین کے جہلم کے جلوس پر دوبارہ 33 افراد جہاں بحق ہوئے. 7 اکتوبر 2010 کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر خودکش حملہ ہوا جس میں 9 افراد جہاں بحق ہوئے. پھر 21 اپریل 2011 کو بھی ایک دھماکہ ہوا جس میں 18 افراد جہاں بحق ہو گئے. اور 19 ستمبر 2011 کو آج SSP CID جو کہ میرے ساتھ موجود ہیں ان کے گھر پر دھماکہ ہوا جو ایک اور بہت ہی تکلیف دہ دھماکہ ہے. SSP صاحب کیسے ڈسکریج کر سکتے ہیں آپ ان لوگوں کو؟ ہم ان کو بالکل اریسٹ کرتے ہیں, جیل بھیجتے ہیں. ابھی میں تھوڑی سی ہمارے عدالتوں کا ہے کہ پولیس افسر کی گواہی کو نہیں مانا جاتا. میں آپ سے بہت اہم سوال یہاں پہ پوچھنا چاہی تھی, میرا خیال تھا نیکسٹ سیگمنٹ میں کریں گے. یہ بتا دیں مجھے جو آپ کا لا آف ایویڈنس ہے اس کا آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے مشکلات پیدا کرتا ہے عدالتوں میں؟ نہیں, جو ہمارے پاس گواہ ہوتے ہیں کوئی گواہی ان کے خلاف نہیں دیتا, لہذا ہم پولیس والوں کو گواہ بناتے ہیں. پولیس والوں کی گواہی کو عدالت مانتی نہیں ہے, سب سے بڑی کمزوری ہے. کیوں نہیں مانتی پولیس والوں کی گواہی؟ صرف پاکستان میں نہیں مانتی پر انٹرنیشنلی ہر انڈیا میں مانی جاتی ہے, ہر جگہ میں مانی جاتی ہے, امریکہ میں مانی جاتی ہے, انگلینڈ میں مانی جاتی ہے, ہر جگہ مانی جاتی ہے. پاکستان میں نہیں. پولیس والوں کی کیوں نہیں مانگی جاتی گواہی؟ یہ تو ابھی عدالتیں بتا سکتی ہیں. تو لا بنانا ظاہر ہے جن کا کام ہے ان سے بھی ہم سوال کریں گے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں لا آف ایویڈنس پہ دوبارہ آ جاتے ہیں, کتنے لوگ ہوں گے جو کہ آپ کی کمزور شواہد, یہ میرے خیال سے فیصل صاحب ہمیں بڑا اچھے طریقے سے بتا سکیں, آپ بتا دیں کتنے لوگوں کو, ابھی میں نے حملوں کے نام لے دیے, ہلاک ہونے والوں کے نام لے دیے, پکڑے کتنے گئے اور سزا کتنوں کو ہوئی؟ یہی سوال, آپ نے کتنے حملے گنائے ہیں, ان حملوں میں جتنے ملزمان پکڑے گئے ہیں تقریباً 70% ان حملوں میں ملزمان پکڑے گئے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, 70% لوگ پکڑے گئے ہیں, جیل بھی گئے ہیں, لیکن وہ ان کو سزائیں نہیں ہوئی ہیں. آپ کو میں ایک مثال دوں, ڈاکٹر برادران تھے کراچی کے, وہ پکڑے گئے تھے کور کمانڈر کیس میں, کور کمانڈر پہ اٹیک ہوا تھا کلفٹن میں, تو اس میں وہ پکڑے گئے تھے. اس کے بعد وہ جیل گئے, جیل کے بعد وہ ریلیز ہو گئے. اس میں سے ہی ایک ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ وزیرستان میں دوران ٹریننگ ایک میزائل حملے میں مارے گئے, اور ان کی بھی فوٹیج ایسی ریلیز کی, انہیں شہید قرار دیا. ایک شخص کو گرفتار کیا, جن پولیس اہلکاروں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کے گرفتار کیا, وہ جیل بھی گیا اور جیل سے وہ واپس گیا اور پھر ٹریننگ کیمپ میں گیا. مجرم بھی آپ کو یاد ہوگا جس نے سری لنکن ٹیم کے اوپر حملہ کیا, فوٹیج آپ کے پاس موجود ہے, نظر آ رہے ہیں لوگ, اور آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. اعتراف کیا لیکن اس کو چھوڑ دیا گیا. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ساتھ ہی ساتھ وقفہ لیں گے, گورنمنٹ اسے سٹائپنڈ دیتی تھی اس کے گھر والوں. وقفے کے بعد ہم بات چودھری صاحب پہ خاص کریں گے. شکیل صاحب یہاں پہ موجود ہیں, شمیلہ صاحبہ بھی, مگر چودھری صاحب کے کریڈٹ پہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو انہوں نے گرفتار کیا, اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ٹیک اے کوئک بریک. نیوز بیٹ کا اسپیشل پروگرام ہے کراچی سے. کیپ واچنگ نیوز بیٹ. ویلکم بیک. نیوز بیٹ کا خصوصی پروگرام. آج ہم کراچی سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کراچی میں ایک اور اٹیک کیا دہشت گرد نے, اور بہت ہی بزدلی سے کیا, کیونکہ گھر کو نشانہ بنایا گیا, اور گھر کو بھی نشانہ بنایا گیا. ایک سیکیورٹی کے اہلکار کو کوشش کی گئی کہ ان کی بیوی بچوں کو نشانہ بنایا جائے, اور اس کے نتیجے میں آج ایک ماں اور بچہ اپنی جان سے چلے گئے. یہ یاد رکھیے کہ بار بار کچھ دن پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بچوں کے اوپر اٹیک ہوا خیبر پختونخوا میں. بار بار ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا میں جہاں بھی کہیں جنگیں ہوتی
ہوتی ہیں بچوں کو ایگزیمپٹ کر دیا جاتا ہے, عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اور خاص کر سے کوئی بھی وجہ اس جنگ کی کوئی بھی ان کو نشانہ نہیں بناتا. مگر آج ایک ماں کو نشانہ بنایا گیا, ایک بچے کو نشانہ بنایا گیا جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اس لیے آج ہم اسپیشل طور پہ یہ پروگرام یہاں پہ کر رہے ہیں. چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں 0800-77-262 کے اوپر ہماری کال لائنز کھلی ہیں, اور آپ جو کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں ڈو کال اس اینڈ ٹاک اباؤٹ دیٹ. لیکن اس سے پہلے چودھری صاحب سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ کون کون سے مجرم ہیں جو ان کے ہاتھوں گرفتار ہوئے ہیں. میرے ہاتھوں تو بہت زیادہ ملزم گرفتار ہوئے, لیکن جب ہم نے یہ ٹی ٹی پی کا کام شروع کیا تو 100 سے زیادہ ٹی ٹی پی کے تحریک طالبان کے لوگ, جی بالکل, جو ان کا امیر تھا اختر زمان, وہ بھی ہم نے گرفتار کیا. اس کے علاوہ انہوں نے آئل ٹرمینل میں حملہ کیا تھا, مولوی سعید انور تھا, سمین گل تھا, اور ایک مسجد کے اندر پانی کے ٹینک میں بہت بڑا بارود انہوں نے بھرا تھا, وہ بارود پکڑا, وہ سارے پکڑے گئے. آئل ٹرمینل کو یہ تباہ کر کے ہمارے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہے تھے, اور انہوں نے 3 خودکش حملہ ور بھیجے تھے کہ جتنی بھی ہماری آئل ریفائنری کی ٹینکس ہیں ان کو اڑا دیا جائے, اور تاکہ ہماری برتیں ختم ہو جائیں, ہمارا ملک ڈی اسٹیبلائز ہو جائے. اس میں وہاں پہ سیکورٹی والوں نے مزاحمت کی, ایک سیکورٹی اہلکار شہید ہوا, ایک زخمی ہوا, وہ ہم نے پکڑے تھے. اس کے بعد ہمیں بہت زیادہ دھمکیاں آنی شروع ہوئی تھیں, کیونکہ ان میں یہ ٹی ٹی پی کا امیر اختر زمان بھی تھا, جو بھی ابھی بھی دہشت گردی کوڈ کو بھگت رہا ہے. تو اس کے علاوہ بھی آپ کے کریڈٹ پہ اور نام بھی آتے ہیں جس میں انڈر ورلڈ کے لوگ بھی ہیں اور دوسرے بڑے مین پروفائل لوگ ہیں, لیاری سے بھی ان کا تعلق ہے, ان کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا. جب بھی مجھے گورنمنٹ نے کوئی ٹاسک دیا, جب بھی کسی ٹاسک پہ اسائن کیا, تو ہم نے انشاءاللہ اس کو پورا کر کے دکھایا ان کو, اور اس میں یہ تمام لوگ شامل ہیں. اندازاً کتنے لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا یا یہ تو ہزاروں میں ہوں گے. تو ان میں سے لیکن سب سے بڑا دشمن آپ اس وقت سمجھتے ہیں کس کو؟ اپنا یہ طالبان, تحریک طالبان پاکستان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں. ان میں المختار گروپ کون سا ہے؟ المختار گروپ یہ حال ہی میں اس کا آیا ہے کہ انہوں نے ایک کراچی میں رمی کلب پہ بم بلاسٹ کیا تھا. اس کے بعد ہم نے سب کو پکڑ لیا تھا, اور بہت زیادہ اسلحہ ملا تھا. یہ فیصل کو پتہ ہے, طارق روڈ سے ایک فلیٹ میں انہوں نے اسلحہ ڈمپ کیا ہوا تھا. اس میں کراچی یونیورسٹی کے لڑکے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, اور انہوں نے ابھی وہ ڈاکٹر برادران کی بات کی, انہی کے نام سے وہ گروپ بنا تھا. انہی کے نام سے. فیصل صاحب میں آپ سے چاہوں گی آپ اس پہ روشنی ڈالیں, مگر ہم آپ کو ان کالعدم تنظیموں کے حوالے سے اور یہ کیا سرگرمیاں کر رہی ہیں ان کے حوالے سے کیا کیا انٹیلیجنس رپورٹس ہیں, دیکھتے ہیں ایمن خان کی رپورٹ. پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے حکومت کو کچھ رپورٹس بھیجی گئی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران پاکستان میں شدت پسندی کے جو واقعات ہوئے ہیں ان کے احکامات جیلوں میں قید کالعدم تنظیموں میں اہم عہدوں پر فائز افراد نے دیے تھے. اگرچہ جیلوں میں قید کالعدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے افراد کو الگ حصوں میں رکھا گیا ہے, لیکن وہاں پر یہ افراد آزادانہ طور پر اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. جیلوں میں ان کے پاس موبائل فونز بھی ہیں جن کے ذریعے وہ جیل سے باہر اپنے ساتھیوں کو دہشت گردی کرنے کے لیے ہدایت بھی دیتے ہیں. یہ قیدی بھاری رشوتیں بھی دیتے ہیں اور جیل حکام اور ان کے اہل خانہ کو ڈراتے دھمکاتے بھی ہیں, جس وجہ سے ان کی سرگرمیاں جیل کے اندر سے بھی جاری ہیں. نومبر 2008 میں ممبئی حملوں کے بعد صدر زرداری کو ایک فون کال موصول ہوئی تھی, اور فون کرنے والے نے خود کو پرناب مکھرجی بتایا تھا اور یہ دھمکی دی تھی کہ ممبئی پر حملے کے جواب میں بھارت فوری طور پر پاکستان پر حملہ کرنے آ رہا ہے. اس کال کے بعد صورتحال کافی کشیدہ ہو گئی تھی اور پاکستانی فضائیہ کو کسی ممکنہ حملے کی صورت کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح الرٹ کر دیا گیا تھا. صورتحال اتنی خطرناک ہو گئی تھی کہ امریکی وزیر خارجہ کونڈلیزا رائس نے آدھی رات میں بھارتی وزیر خارجہ کو فون کیا. پرناب مکھرجی نے انہیں بتایا کہ انہوں نے صدر زرداری کو کوئی فون نہیں کیا تھا. بعد میں معلوم ہوا کہ صدر زرداری کو یہ دھمکی آمیز فون کال کراچی جیل سے کی گئی تھی, اور یہ کال امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل کے الزام میں قید دہشت گرد عمر شیخ سعید نے کراچی جیل سے موبائل فون کے ذریعے کی تھی. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں انتہا پسند اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ وہ گرفتار ہونے کے بعد بھی جیلوں کے اندر سے اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور اپنے خلاف بہادری سے لڑنے والے فرض شناس پولیس افسران کو دھمکیاں دے کر نشانہ بنا رہے ہیں. نیوز بیٹ کے لیے ایمن خان, سما, اسلام آباد. کیا وجہ ہے کہ رپورٹس آنے کے باوجود انٹیلیجنس اداروں کی تنبیہ کے باوجود یہ دہشت گرد کھلے پڑتے ہیں؟ فیصل صاحب مجھے پتا ہے آج مجھے کس قسم کی کالز آئی, آپ کو بھی آئی ہوں گی. مائیں پریشان ہے, مائیں ایک بیسک رائٹ ہے کہ جب آپ اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے جائیں تو آپ حفاظت سے بچے کو
چھوڑ کر آ جائیں. پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ ہم پولیس والوں کے گھر کے پاس, سیکیورٹی والوں کے گھر کے پاس اپنا گھر بنا لیں, ہم سیف ہوں گے. اب لوگ ڈرتے ہیں وہاں پر رہنے سے. یہ کیا وجہ ہے کہ آنے کے باوجود, رپورٹس آنے کے باوجود پھر بھی یہ لوگ حملہ کر جاتے ہیں؟ رپورٹس جو آتی ہیں, انٹیلیجنس رپورٹ, وہ یہ آتی ہیں کہ انہیں جو ہے وہ کچھ ٹپس ملتے ہیں کہ یہاں پر اس قسم کی سرگرمیاں ہوئی ہیں. وہ ان کو جو ہے وہ دیگر ٹیکنیکل سپورٹس جو ہوتی ہے, جس میں آڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے یا ان کے کوئی انٹیلیجنس ذرائع ہیں, اس ذرائع سے وہ رپورٹ مرتب کی جاتی ہے اور وہ سرکولیٹ کی جاتی ہے. ایسے ہی آج جو اٹیک ہوا ہے اس کے بارے میں بھی یہ رپورٹ تھی کہ آج ایسا کوئی جو ہے حملہ ہوگا, لیکن کس مقام پر ہوگا, آئی جی سندھ کا یہ کہنا ہے کہ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ کس مقام پر ہوگا. لیکن اس رپورٹ آنے کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ سیکیورٹی الرٹ کر دی گئی تھی. دیکھیں یہ اس موقع پر کس طریقے سے الرٹ ہوئی, اسنیپ چیکنگ ہو رہی ہوتی, اسپیسیفک انفارمیشن نہیں دیتی انٹیلیجنس آپ کو بتا دیتی ہے کہ جی داخل ہو گئے 3 حملہ آور داخل ہو گئے, ان کی عمر اتنی ہے, سفید رنگ ہے, یہ ڈیل ڈول ہے اور وزیرستان سے تعلق ہے, لیکن وہ اور ان جگہوں پہ امپورٹنٹ لوکیشنز پہ حملہ ہو سکتا ہے, لیکن اسپیسیفائڈ انفارمیشن نہیں ملتی. اس طرح کیا انف انفارمیشن نہیں ہوتی انٹیلیجنس؟ نہیں بالکل ہوتی ہے, لیکن یہ جب آتے ہیں جتنا ان کو اطلاع ملتی ہے اتنی وہ آگے پاس کر دیتے ہیں. جس کے متعلق مکمل معلومات ہوتی ہے وہ تو گرفتار ہو جاتا ہے. لیکن گرفتار ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ ابھی خود بتا رہے تھے کہ گرفتار کرنے کے باوجود بھی بے بسی ہوتی ہے کیونکہ آپ ان کو سزا نہیں دلوا سکتے. نہیں, سزا تو یہ ہے کہ لوگ ان کے خلاف ایویڈنس نہیں دیتے. ہر جو ہے وہ خوف سے ڈرتا ہے, خوف ہے. ہر جو گواہ دینے والا ہے اس کو اپنی زندگی کا خوف ہے. اس کو یہ نہیں معلوم کہ اسے سیکیورٹی ملے گی تو میں گواہی دوں. اس کو یہ ہے کہ میں گواہی دوں گا تو میں اور میری بیوی بچے اور گھر والے خطرے میں آ جائیں گے, ان کے اوپر اٹیک ہوگا. اس لیے ہر ایک جو ہے یہ اپنی گواہی سے بچنے. یہاں ایک بہت اہم سوال چودھری صاحب میں پوچھنا چاہوں گی. ابھی بابر اعوان صاحب نے جیت کمائی. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹارگٹ کلر کو گرفتار کیا گیا تھا, وہ ہیڈ کانسٹیبل تھا, نام مجھے یاد نہیں آ رہا, اجمل شاید اس کا نام تھا. اس کو جناح ہاسپٹل کے باہر قتل کر دیا گیا. اس نے ایک ٹارگٹ کلر, اس کی نشاندہی پہ ایک اہم ٹارگٹ کلر گرفتار ہوا تھا, اور ابھی 8-10 دن پہلے کی بات ہے کہ اس کو قتل کر دیا گیا. تو یہ ایک فیئر فیکٹر ہے نا کہ جو پولیس اہلکار آپ کے کام کر رہے ہیں ان کی پروٹیکشن, ان کو آپ ڈرا کے رکھتے ہیں, لیکن چودھری ان کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے. آپ گارنٹی دے سکتے ہیں اپنی پولیس والوں کے خلاف؟ تو آپ لوگ خود کہتے ہیں ایکشن لے لیا جاتا ہے, بدلے کی انتقامی کارروائی ہو جاتی ہے, تو وہ جو گواہی دے گا اس کو پروٹیکشن کون دے گا؟ وٹنس پروٹیکشن ہے پاکستان میں؟ بالکل, ہم جو ہمارا وٹنس ہوتا ہے ہم اس کا بہت کرتے ہیں, اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں, لے کے جاتے ہیں کورٹ, لے کر آتے ہیں, اپنے لوگ کو ساتھ لے کے آتے ہیں. اس میں رکاوٹ کون ہے سب سے بڑی؟ رکاوٹ کون ہے لیجسلیشن کرنے میں؟ لیجسلیشن تو آپ لوگوں نے کرنا. جب تک یہ کیس عدالت میں ہوتا ہے تو پولیس پروٹیکشن دیتی ہے, پروٹیکشن ہوتا ہے, لیکن جب یہ کیس عدالت سے ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ گواہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہوتا ہے اور وہ انسیکیور محسوس کر رہا ہوتا ہے. فریہ وٹنس سپورٹ پروگرام نہیں ہے. دیکھیے اس میں یہ ہوتا ہے, باہر ممالک میں یہ ہوتا ہے وٹنس سپورٹ پروگرام میں کہ آپ وٹنس کی آئیڈینٹی بدل دیتے ہیں یا ان کو ری لوکیٹ کر دیتے ہیں دنیا میں. اب آپ ہمیں بتائیں کہ وٹنس اگر ہم یہاں پر وہ گواہی دیتا ہے, آپ اس کو دنیا میں کہاں ری لوکیٹ کریں گے؟ یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ویزا ملنا کسی بھی ملک کا یا ویزا کتنا مشکل ہے, آپ فائنانسز دیتے ہیں, وہ سسٹم ہمارے ڈیولپ نہیں ہوا ہے. چودھری صاحب مجھے سے جلدی سے بتائیے گا, آپ کو کتنا شک تھا کہ آپ کے گھر پہ حملہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, مجھے 1% بھی نہیں شک تھا کہ یہ گھر پہ حملہ کریں گے. یہ تھا کہ مجھ میں حملہ کریں گے, یہ مجھ سے لڑائی کریں گے, ایسی بزدلانہ کاروائی یہ نہیں کریں گے. مگر جب فتویٰ دے دیا گیا کہ گھر والوں کو, رشتہ داروں کو, کسی نے تو کروایا ہوگا یہ کام, کیونکہ کوئی سچا دین والا تو اس قسم کی بات نہیں کر سکتا. تو آپ کو اس وقت اندازہ نہیں ہوا کہ آپ کے آگے جا کر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ کہیں بھی حملہ کر دیں؟ نہیں, یہ تو ہوتا ہے کہ یہ تو ہمیں خیال ہوتا ہے کہ یہ اٹیک کریں گے, کہیں بھی کر سکتے ہیں, گھر پر بھی کر سکتے ہیں, لیے سیکورٹی تو ہم نے لگائی ہوئی تھی. اب خود کا حملے کا کوئی بھی سیکورٹی والا نہیں روک سکتا, کیسے روکے؟ تو آپ کے گھر والوں کی کیا حالت ہے, کیا فیلنگز ہیں؟ نہیں, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بہادر. آپ کے گھر والے بھی آپ کی طرح بہادر ہیں. چلیں, دیٹ از ویری ویری نائس. جیسے کہ ایسے اطلاعات تھیں اور کہ چودھری اسلم پر اور دیگر پولیس افسران جس میں راجہ عمر خطاب, فیاض خان, مظہر مشمانی شامل ہیں, ان پہ اٹیک ہوگا. اور ابھی جو ریسنٹلی ایک انٹیلیجنس رپورٹ آئی تھی اس میں جو ہے وہ صرف اور صرف چودھری اسلم کا ہی نام دیا گیا تھا کہ ان پہ اٹیک ہوگا. اور یہ دفتر جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک ہٹ لسٹ پر تھا, اس کی جو ہے سیکیورٹی انہوں نے خاص کی تھی. تو جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ
हमले की जो इस दफ्तर में हम बैठे हुए भी इसीलिए सिक्योरिटी की वजह से इसी वजह से जो बता देते हैं बिल्कुल इस वक्त जो सिक्योरिटी रिस्क है